باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے ہم مختلف پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی 2 پروگرام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ تسلسل باقی رہے گا۔ تربیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی جو 6 آیت ہے وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اپنی تربیت کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، ذلت سے بچ سکو اور پستی سے بچ سکو اور اس مقام تک پہنچ سکو، اس کمال تک پہنچ سکو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی تربیت کرو اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی ذلت اور پستی سے بچاؤ اور ان کو بھی کمال تک پہنچاؤ۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر جو ان کے صحابی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اس ارد گرد کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو اہل و عیال ہیں، ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ان کی تربیت آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کو نیک کام کی طرف دعوت دیں، ان کو اس کام کی طرف دعوت دیں جو خدا نے پسند کیا ہے اور ان کو اس کام کی طرف منع کریں جو خدا نے ناپسند کیا ہے۔ اب اس آیت کے لب و لہجے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو تربیت ہے یہ امر ضروری ہے، واجب ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بہترین انداز سے مولانا صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ تربیت جو ہے وہ تعادل ہے غریزہ مادی اور معنوی کے درمیان، اور اسی طرح اس کو بیان کیا کہ اس کو اگر ہم زیادہ کریں گے، کم کریں گے تو اس وقت ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مکمل طور پر جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب کہا گیا کہ اس کا جو کس کے لیے ضروری ہے کہ جو تربیت ہے وہ کس کے لیے ضروری ہے، تو بتایا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد معاشرے کی طرف آئے کہ تیسرے جو قسم ہے وہ معاشرہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم مفصل طور پر گفتگو کی کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں کس طرح سے ہم اس کو تربیت کریں، تو مولانا صاحب نے بہت بہترین انداز سے اس کے اوپر گفتگو کی۔ اور جب سلسلہ جو تربیت وہ کب سے شروع ہوا تو اس پر بہت ہی بہترین انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو تربیت کا جو آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ تربیت کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیسے کہ اس وقت فرشتے موجود تھے، جن موجود تھے۔ جس طرح سے ابلیس کو جب کہا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو اس وقت اس نے منع کر دیا، یعنی اس کے اندر جو غریزہ مادی، جو تکبر، جو غرور تھا وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اسی طرح آیا تربیت کسی دین کے لیے پیروی ضروری ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اور اہم بات جو سب سے اہم گفتگو کی گئی جس میں ہم نے کہا گیا کہ آیا جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کے والدہ کے اوپر اس کا الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اس کے والد میں دودھ کا اثر ہے، تو والد کی طرف نسبت نہیں دیتے۔ اس پر بھی مولانا صاحب نے بہترین انداز سے بیان کیا، کہا کہ جب 9 مہینے وہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے اور اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے 2 سال تک اس کو دودھ دیا جاتا ہے، یہ پورا عرصہ جو ہے وہ تربیت کا ہے۔ یعنی اگر 9 مہینے تک جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، والدہ جو ہے وہ قرآن سن رہی ہے تو وہ تباہ تباہی بن جاتا ہے، اور اگر والدہ کوئی اور کام کر رہی ہے، وہ مثلا گانے سن رہی تو خدا نخواستہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا وہ لڑکا۔ تو آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ جو آج ہمارا موضوع ہے وہ درست تربیت کا قرآنی اسلوب۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وہی جو تربیت کا جو سلسلہ وہ جاری ہے۔ یہاں پر بہت اہم بات جس طرح آپ نے پہلے بتایا، جب ایک انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر یا خاندانی طور پر یا معاشرے کا وہ حصہ ہے، جب وہ معاشرے کا حصہ ہے تو ضروری ہے تربیت، یعنی تربیت جو ہے وہ واجب ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال کا انداز کیسا ہے تربیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس قدر اہم موضوع کے اوپر، کہ ان حالات میں کہ جب ہر کوئی گھر پہ موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک عجیب حالات اور ایک وضع بنی ہوئی ہے پوری دنیا کی کہ ہر ایک انسان پریشان ہے اس پینڈیمک سے، اس کرونا کی وبا سے۔ اور اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ خداوند عالم بحق معصومین علیہ السلام تمام انسانیت کو، تمام انسان کو، بنی بشر کو اس کائنات سے، اس کائنات میں اس وبا کو ہٹا دے، اور ظہور جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اس کی اندر تعجیل فرمائے۔ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، دیکھیں ہم لوگ جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار ایک جگہ پہ فرماتا ہے ہدی للمتقین،
یعنی یہ جو قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک اور مقام پر ہے جہاں پر ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بس دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے بھی مراتب ہیں. ایک مرتبہ ہدایت یعنی وہی تربیت، یعنی جو تربیت یافتہ ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہے. جو ہدایت یافتہ ہے اس کی درست تربیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت پا گیا یا ہدایت کے راستے پہ چلا گیا. بالکل ایسے ہی. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جو متقین کا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہے لوگوں کا ہے. ہدن للناس، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہدن للمسلمین، ہدن للمؤمنین، کہ آپ پہلے ایمان لے کر آؤ پھر یہ ہدایت کرے گا. اگر آپ پہلے اسلام لے کے آؤ پھر یہ ہدایت کرے گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ہدن للناس، یعنی لوگوں کے لیے، بنی بشر کے لیے یہ ہدایت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن انسان کی تربیت کے لیے کون سا اسلوب اپنا رہا ہے، کس طرح سے پروردگار انسان کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ ہدایت پا جائے، تاکہ یہ مقصد حیات تک پہنچ جائے، تاکہ یہ خداوند عالم تک پہنچ سکے اور قریب ہو سکے. بالکل. دیکھیں، اگر ہم لوگ سب سے پہلے دین کی تقسیم کریں کہ خداوند عالم قرآن میں 3 اہم امور کے اوپر گفتگو کرتا ہے. سب سے پہلے جن کو ہم لوگ اصول دین کے نام سے جانتے ہیں، جس کو اعتقادات بھی کہا جاتا ہے، معتقدات بھی کہا جاتا ہے، ایک انسان کے عقائد. کہ اگر ہم لوگ اصول دین کی بات کریں تو ہمارے پاس توحید ہے، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ان 5 چیزوں کا خداوند عالم صفات پروردگار ہر ایک چیز کو قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. اس کو ہم لوگ معتقدات یا اعتقادات یا عقیدے کے نام سے یا فیتھ کے نام سے جانتے ہیں. کہ خداوند عالم برملا کہتا ہے کہ دیکھو لا تشرک باللہ شیئا، دیکھو تم لوگ خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگر شریک ٹھہرایا تو سب سے بڑا تم لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے. توحید خداوند عالم نے بیان کی قرآن کے اندر. دوسری چیز جو خداوند عالم بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے. ہمارے پاس 5 احکام ہیں پروردگار انسان مکلف کے اوپر کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، کسی شے کو واجب کرتا ہے، مستحب کرتا ہے، مکروہ کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور 5واں مباح رکھتا ہے. یہ احکام 5 ہمارے پاس موجود. خداوند عالم قرآن کے اندر یہ بھی بیان کرتا ہے. ایک تیسری چیز ہے کہ جو بہت زیادہ اہم ہے. ہم اب غور کریے کہ جہاں تک فروع دین کا تعلق ہے، یعنی احکام 5 کا تعلق ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، خمس واجب ہے، تولا واجب ہے، تبرع واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام فروع دین ہمارے پاس واجب ہے. خداوند عالم نے ان کو قرآن کے اندر بیان کیا، اصول دین کو بیان کیا. فروع دین غیبت کبریٰ میں ہم لوگ مرجع کی تقلید کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں. ہم نے ایک رسالہ عملیہ، ایک توضیح المسائل کو دیکھا. توضیح المسائل کو دیکھ کے ہم لوگوں نے احکام 5 سے اپنی جو تکلیف ہے، یعنی جو مکلف، جو ذمہ داری ہے پروردگار کی طرف سے، جو معلوم نہیں ہے، غیبت کبریٰ میں، دوبارہ سے اس کو تکرار کروں، غیبت کبریٰ میں ہم نے امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں ایک مرجع تقلید سے وہ لے لیا. جہاں تک اعتقادات کا تعلق ہے، اور دوسری چیز جہاں تک ایتھکس کا تعلق ہے، اخلاق کا تعلق ہے، وہ ہم کہاں سے لیں؟ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. میں اس کو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کو جو مکلف ہے، یعنی اگر 9 سال کی لڑکی ہے، بچی ہے، تو اس کے اوپر خداوند عالم نے نماز کو واجب کیا. اسی طرح سے ایک لڑکا ہے 15 سال کا ہوا تو خداوند عالم نے اس کو مکلف ٹھہرایا، ذمہ دار ہے، اب اس کو نماز اس کے اوپر واجب ہے. اس کو اس کے ماں باپ نے یہ بتا دیا، یعنی ہمارے ناظرین بھی اگر اس کے اوپر غور کریں تو بڑا اہم نقطہ ہے اس حوالے سے کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے. یعنی ہم لوگوں نے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود ہے، ذکر ہے، یہ تمام کے تمام جو ارکان ہیں نماز کے، یہ بیان کر دی گئے جو واجب ہے نماز کے اندر انجام دینا. یہ ہمارے پاس تعلق رکھتا ہے احکام سے. اعتقاد سے کیا تعلق رکھتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، قربتاً الی اللہ پڑھ رہے ہیں. لیکن تیسری چیز جس کو اخلاق کہتے ہیں، یہ نہیں سکھایا جاتا، جس کی وجہ سے تربیت ادھوری رہ جاتی ہے، یعنی تربیت اخلاقی. جس کی وجہ سے آپ کبھی کسی مسجد میں جائیں تو کوئی اگر ایک شخص کہ جس کا ایک خاص مشخص مصلی ہے وہاں پر، وہ وہاں پر نماز اگر پڑھ رہا ہو، وہ ہر روز وہیں پر آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے. اور بہت سارے مومنین سینٹرز کے اندر جو جاتے ہیں، مساجد میں جو جاتے ہیں، وہاں جا کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے، اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ وہاں پر اگر ایک شخص ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اگر اسی کی جگہ پر کوئی اور شخص جا کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. یا جس طرح سے بچوں سے وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ تم لوگ پیچھے چلو، تم لوگ مسجد سے باہر نکل جاؤ، تم لوگ سینٹر سے باہر نکل جاؤ، تم لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہو. اس کو نماز پڑھنا کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے، یہ بتا دیا. سبحان اللہ. پھر دوسرا، اس نے نماز پڑھنی کیسے ہے، احکام اس کو بتا دیے، لیکن اخلاق نہیں بتا سکے. یعنی اخلاق نماز کیا ہے،
ایتھکس آف نماز کیا ہے، نماز کی کس طرح سے میں بجا لاؤں کہ خداوند عالم اس کو تنہا عن الفحشاء والمنکر بنا دے، کہ مجھے فحشاء اور منکر بنا دے۔ تربیت اخلاقی، تربیت اعتقادی اور تربیت شرعی یعنی احکام کے سے آگاہ کرنا پروردگار نے بہترین طریقے سے مختلف قصوں کے ذریعے سے، کبھی فرعون اور موسیٰ کے قصے کے ذریعے سے، کبھی نمرود اور ابراہیم کے قصے کے ذریعے سے، کبھی شداد کے ذکر کے، کبھی قارون کے ذکر، کبھی بلم باورا کے ذکر کے، کبھی اصحاب کہف کے ذکر کے ذریعے سے، خداوند عالم متعدد قصوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت کی ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے کس طرح سے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ قرآن کی ایک آیت لیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر میں معذرت چاہتا ہوں یہاں پر ایک آپ دیکھ لیجئے گا، جس طرح ہم نے اخلاق کی بات کی تو میں یہاں پر آپ نے مسجد کی مثال دی ہے، اگر ہم اس مثال کو تھوڑا سا وسیع کریں، ہم امام بارگاہ کے اوپر چلے جائیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجالس میں بھی اسی طرح ہی ہیں، لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کر، لیکن وہ بچے کیا کرتے ہیں، امام باڑگاہ میں جو مثلا والد صاحب کے ساتھ آئے، والد صاحب بنجش سننے لگ گئے اور بچہ جو ہے وہ باہر کھیلنے لگ گیا، اس کو یہ نہیں سکھاتے کہ ٹھیک ہے سکھا دیا مثلا آج امام حسین کی مجلس ہے، مثلا فلاں امام کی مجلس ہے، آج فلاں کی شہادت ہے، لیکن وہ بچہ جب آتا ہے وہ وہیں کھیلنا شروع، دوسرے بچوں سے کھیلنا، باہر کھیلنا شروع کرتا ہے، لیکن جب وہ بچہ اسی طرح بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ میں چلو ابھی والد صاحب مجھے تو لے کے جا رہے ہیں، میں نے وہاں جا کے مجلس میں نہیں جانا، وہاں جا کے کھیلنا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہمارا چاہیے کہ اس چیز کو بھی ہم بچوں کو سکھائیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کھیل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بیٹھ کر وہ جو چیز سیکھنا وہ بھی ضروری ہے۔ اچھی بات کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں خداوند عالم نے موقع دیا تو تربیت اولاد کے عنوان سے جو پروگرام کریں گے اس حوالے سے اس کے اندر اس کو تفصیلی بیان کریں گے۔ دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو کہ جس کا سن اس وقت 5 سال ہے، 4 سال ہے، 6 سال ہے، اس قد سے کہ وہ ذکر سید الشہداء کو سنیں، وہ امام بارگاہ میں چلے جائے اور ذکر سید الشہداء، ذکر کربلا تاکہ اس کے کانوں میں پڑتا چلا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آیا ہم لوگ اس کے اوپر کسی بھی صورت میں جبر کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا آیا ہم اس کو ڈانٹ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے ضرور یہاں پر بیٹھنا ہے اور یہاں پر تم نے فکس ہو کے بیٹھنا ہے؟ یعنی شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یعنی ہم لوگ، آپ غور کریے کہ بعض اوقات انسان اگر کسی بھی چیز سے چڑ جائے، جب چڑ جاتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پھر انجام نہیں دیتا، اگر انجام دیتا ہے تو کسی زبردستی کی وجہ سے انجام دیتا ہے۔ وہ جو شوق وہ جو شوق اور رغبت ہے نا، وہ رغبت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اس رغبت کو ایجاد کرنے کا بھی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ہی اس اسلوب کی وجہ سے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ذکر کیا کہ قرآنی اسلوب کیا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ہمارا ایک اسلوب ہے، میں کہتا ہوں بچے کو کہ زبردستی ہمارے ساتھ ضرور وہ مسجد میں جائے، ضرور وہ امام بارگاہ میں جائے، ذکر سید الشہداء کو سنے، ہمارے ساتھ ڈانٹ کے لے کے جاتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں وہاں پر، اور عموماً اس کے اوپر تہدید کی جاتی ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے بچے کو، اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں مار پڑے گی، اگر تم نے اس طرح سے کیا، یا کسی لالچ کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پرورشی طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو کسی بھی تبرک یا کسی بھی دوسرے لالچ کے اندر اس کو وہاں پر لے جائیں، بلکہ وہ جو سید الشہداء کی محبت ہے اس کے دل میں جگائی جائے، وہ خود سے وہاں پر کھینچا چلتا ہے۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ اخلاق کے ذریعے سے ہوگا۔ میں جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ غور کریے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس جا رہے ہیں اور راستے میں خداوند عالم نے ان کو پیغام دیا اور کہا کہ جاؤ اور فرعون کے پاس جا کر اس کو بتاؤ کہ ایک خدا ہے، اور یہ تمام آیات جو سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہیں، سورہ طٰہٰ کی 43 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ و ہارون آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ یہ طاغوت ہو گیا، اور ہم نے قبل پروگرام کے اندر بیان کیا کہ طاغوت سے مراد کیا ہے، انہ طغیٰ کہ یہ طاغوت ہو گیا، فرعون طاغوت ہو گیا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ خداوند عالم کا تربیت کا اسلوب کیا ہے، اسلوب تربیت۔ سورہ طٰہٰ کی 44 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ، ایسا نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف پروردگار خطاب کر رہا ہو، خطاب صرف حضرت موسیٰ سے ہو کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں تو کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، نہیں، دیکھو موسیٰ، دیکھو ہارون علیہ السلام، آپ دونوں میری اس پیغمبری کے ساتھ، آپ میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہے ہیں۔ فرعون کون ہے کہ جو اس چیز کا اعلان کر چکا کہ انا ربکم الاعلی۔ دیکھیں ایک دفعہ وہ خدا کہتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
یعنی تمہیں رزق میں دے رہا ہوں، تمہیں زندگی میں دے رہا ہوں، یعنی اپنی ربوبیت کا قائل. یعنی اس دنیا میں مصر میں اگر کسی کی حکومت اور قانون نافذ ہے تو وہ ہمارے اور کسی کا نہیں ہے، وہ فرعون کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. درست. اب یہ غور کریے کہ جب خداوند عالم ایسے انسان کے پاس کہ جس کو پروردگار نے بعد میں آج تک کے لیے آیت اور نشانی بنا دیا کہ دیکھو ہم لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج رہا ہے پروردگار تو کہتا ہے فَقُولَا لَهُ، دیکھو فرعون سے جا کر قَوْلًا لَيِّنًا، آرام سے بات کرنا. کیا بات. یہ آرام سے بات کرنا کس کے لیے ہے؟ فرعون کے لیے. انسان ذرا اگر تصور کرے، یعنی آج کے کسی ظالم ترین انسان کو کہے اور جا کر کہے کہ جس نے اس کے بہت سارے بنی اسرائیل کے بچے مار دیے ہیں، جس نے ان کے خاوند کو مار دیا، اور شقی ترین انسان کے جس کو قتل کرنے کے لیے کوئی دریغ ہی نہیں ہے، یعنی ماؤں کے شکم کو چاک کر کے بچوں کو نکال کر قتل کیا گیا ہو اور ماؤں کے سامنے قتل کیا گیا ہو. اور قرآن کی آیات اس چیز کے اوپر بتلا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ ان کے خاوند اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، خاوند کو زندانی کر دیا گیا اور عورتوں کو رہا کر دیا گیا. اس طرح کا ایک شقی انسان کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہا ہے، مصر کے اوپر حکومت کر رہا ہے. پروردگار جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر ان سے بات کرو، کیسے کہتے ہیں؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو آرام سے بات کرو. کیوں آرام سے بات کرو؟ اتنی خوبصورت اس کا ذیل جو آیت ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ ہدایت پا جائے، شاید وہ خشیت کر جائے. دیکھیں جب ہم لوگ خشیت کی بات کرتے ہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. یعنی خوف اور خشیت جان کر انجام دی جاتی ہے. خوف ممکن ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو نہ جانتا ہو. یعنی اگر ہم لوگ کسی ایک چیز سے خوف زدہ ہیں لیکن اس کے مضرات سے، اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں، اگر پھر بھی انسان ڈرتا ہو تو ممکن اس کو خوف کہا جائے. لیکن جب خشیت کی بات ہوئے گی تو جان کر ہوگی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف اور صرف عالم ہے کہ جو پروردگار سے خشیت کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں خداوند عالم کی ذات اقدس کو جانتے ہیں کہ وہی ہے کہ جو پالنے والا ہے، وہی ہے کہ جو رب ہے. اب جب پروردگار حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ جا کر اس سے آرام سے بات کرنا، شاید وہ تذکر پا جائے، شاید وہ ہدایت پا جائے. یہ قرآن کا اسلوب ہے تربیت کرنے کا. یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے. میں اگر اپنے بچے کو مسلسل ڈانٹتا رہوں گا، میں اگر اپنے بچے کو مسلسل کہتا رہوں گا کہ نہیں تمہیں زبردستی یہ کام انجام دینا ہے، تمہیں زبردستی یہ سارے اعمال انجام دینے ہیں، تمہیں ضرور نماز پڑھنی ہے، نہیں، میں جب تک اس کے لیے خود سے الگو نہ بن جاؤں، میں خود سے اس کے لیے نمونہ نہ بن جاؤں. رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تربیت کا آغاز کیا ہے، 40 سال کی عمر میں رسول خدا کی جو عمر شریف ہے، بعثت ہے، 40 سال کی عمر میں اگر بعثت شریف ہے رسول خدا کی، اس سے پہلے جب تربیت کا آغاز کرنا ہے تو سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ابھی کسی سے ذکر نہیں کیا، بالکل سب کہتے ہیں یہ صادق اور امین ہے، یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. یعنی خود سے اپنے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، کہا کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. بالکل ایسے. پھر اس کے بعد اس چوٹی پر جا کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا اور تم لوگوں پر حملہ کرے گا تو مانو گے؟ کہا ہاں بالکل مانیں گے، چونکہ آپ صادق ہیں، آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے. کفار اپنی امانتیں رسول خدا کے پاس رکھیں. یعنی شب ہجرت بھی رسول خدا اپنی جو امانتیں کفار نے جمع کرائی ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سپورٹ کر کے آئے. بالکل ایسے. یعنی اس قدر کہ وہی کفار ان کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں، وہی کفار ان کی جان کے در پہ ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن امین دیکھیں، امانت داری دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سپورٹ ان تمام کفار کی بھی امانتیں کر کے آتے ہیں کہ دیکھیے آپ ان کو سب کو واپس لوٹا کر پھر آپ آ کر مدینے میں یثرب میں ہمارے ساتھ آ کر ملحق ہوئیے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی رسول خدا بھی تب تک مدینہ میں داخل نہیں ہو رہے. مسجد قباء نشانی ہمارے پاس آج تک موجود ہے. ہمارے پاس قرآن کا اسلوب ہے ہدایت کا، ہمارے پاس قرآن کا طریقہ ہے ہدایت کا کہ کس طرح سے قرآن ہدایت کرتا ہے، قرآن کس طرح سے خداوند عالم انسان کو آ کر بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کی تربیت کرنی ہے تو سکون سے کرو، اگر تمہیں کسی کی تربیت کرنی ہے تو آرامش سے کرو، اگر تمہیں کسی کی تربیت کرنی ہے، کسی کو ایسے مقام تک لے جانا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے اپنی زندگی کو، مقصد حیات کو سمجھ سکے، تو یہ طریقہ ہے کہ ملائمت کے ساتھ، آرامش کے ساتھ کسی سے بات کرو. واہ، بہت بہترین انداز سے ماشاء اللہ بیان کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں. بہترین انداز سے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہاں پر آپ نے کہا کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے آہستہ کی جائے، مثلا اس کو آہستہ آہستہ اس تربیت کے لیے بلایا جائے یا جس طرح صحبت کی جائے یا بات کی جائے. تو اب یہاں پر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم مثال طور پر قرآن میں آپ نے کہا، یا مثلا ابھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں لیکن وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتا، یا مثلا وہ اونچی آواز سے بات کرتی ہے، یعنی وہ اخلاق نہیں ہے، اس کے بد اخلاقی ہے. وہ کیا آیا اس تربیت میں صحبت کا کوئی اثر ہے؟ جی کیوں نہیں، بہت بہت گہرا اثر ہے. یعنی سب سے بڑا شاید اگر کہا جائے تو اسی صحبت کا اثر ہے. یعنی صحبت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر انسان کسی دوسرے انسان سے، جہاں پر انسان کسی دوسری شے سے، جہاں پر انسان کسی دوسرے وجود سے، یعنی اس سے اس قدر متاثر ہو جائے کہ اس کے قریب ہو جائے، اس کے صاحب ہو جائے. اس کے صاحب سے مراد یہ کہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جائے. صحیح. یہ صحبت کہلائے گی. اچھا، صحبت کا اس قدر گہرا اثر ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. ایک اچھی بڑی مثال ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بورڈ کے اوپر، ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا، تو اس نے ایک بورڈ کے اوپر 1 اور آگے 3 لکھ دیا، لیکن 1 اور 3 کو ساتھ ملا کے لکھا. صحیح. تو اپنے ساری آڈینس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ 1 اور 3 جو میں نے لکھا ہے کیا ہے؟ صحیح. تو کسی دوسرے نے بتایا کہ یہ 13 لکھا ہے. صحیح. یعنی 1 اور 3 13 ہوگا. صحیح. ایک اور آڈینس میں سے ایک بندہ کہتا ہے، اس کے جو آگے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے کہتا ہے یہ بی لکھا ہے. کیونکہ بی بھی ویسے لکھا جاتا ہے کہ ایک 1 ڈال کر آگے 3 کی طرح، تو وہ بی بن جاتا ہے. کہتا ہے دیکھیں اب آپ دونوں جو ہیں، اب آپ سارے جو ہیں اس کے اندر مشوش ہیں کہ یہ پتہ نہیں 13 لکھا ہے، یہ پتہ نہیں بی لکھا ہے، کیا لکھا ہے. صحیح. اس کے بعد وہ اسکرین کے اوپر اس 1 سے پہلے اے لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد 3 کے بعد سی لکھ دیتا ہے. کہتے ہیں ابھی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ 13 لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شک نہیں کر سکتا. ابھی سب کو یقین ہے کہ یہ بی لکھا ہے. بالکل ایسے ہی. پہلے سب شک کر رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں 13 ہے یا یہ پتہ نہیں بی ہے، لیکن جیسے ہی اس سے پہلے اے اور بعد میں سی لکھ دیا گیا تو صحبت کا اتنا شدید اثر ہو گیا کہ انسان کو یقین ہو گیا کہ یہ 13 نہیں ہے، یہ بی ہی ہے. اسی وجہ سے ایک انسان اگر مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف روپ کے ساتھ بات کرتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو باہر اگر کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو آرام سے بات کرتے ہیں، لیکن جب واپس گھر آتے ہیں تو اپنی اولاد سے بہت سختی سے بات کرتے ہیں. فیملی کے ساتھ ایک عجیب قسم کا ان کا ریلیشن ہوتا ہے. اپنی زوجہ کے ساتھ ممکن ہے کہ وہ بدسلوکی بھی کریں اور اونچی گفتار اور اونچی آواز میں بات بھی کریں. اسی طرح سے اپنے والدین کے اس طرح سے حقوق ادا نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں. لیکن باہر جب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو وہ بہت اپنے درست طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے. بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ گھر میں آ کر وہ بد اخلاق ہیں، لیکن باہر وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تربیت کی ان کے والدین، مشہور ہے، وہ معروف ہو جاتا ہے. یہ ساری بات کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک ایسا نفس موجود ہے، ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو اس کو کہتا ہے کہ دیکھو جب تم باہر جا رہے ہو، چونکہ ان سے تمہیں کام ہے، ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، اس لیے جب ان کے ساتھ بات کرو گے تو آرام سے بات کرو، ان سے بات کرو گے تو تم سختی سے بات کر سکتے ہو چونکہ یہ تمہارے ماتحت ہیں. یہ ساری کی ساری چیز اس کی صحبت اس کو بتا رہی ہے، اس کے دوست بتا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بات بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اس کی ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ. صحیح. جب ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ تربیت کی ہے تو وہ تمام اپنی صحبت اور تمام اپنے ساتھیوں کو بھی ویسا ہی بنانا شروع کر دے گا. صحبت اس قدر اہم ہے کہ ہم نے کئی انبیاء، خداوند عالم قرآن کے اندر کئی انبیاء کے بچوں کا ذکر کرتا ہے. خاص طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو بہت ہی معروف ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نبی کا بچہ ہے، 950 سال مسلسل تبلیغ کرتے ہیں، 2500 سال کی زندگی ہے. چند افراد جو ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. اس کے بعد وہ سارا بہرحال کشتی بنانے کا واقعہ موجود ہے. سارا اس کشتی کے بعد وہ فارت تنور، قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ تنور میں سے پانی آنا شروع ہو گیا، اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی. لیکن جب پانی اوپر آنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کشتی پر سوار ہو جو، آج جو کشتی پر سوار ہوگا وہی بچ جائے گا. بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ سآوی الی الجبل. سورہ ہود کے اندر خداوند عالم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس سے جو ہے نا یاسمونی، وہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ آ جائیے، آج آپ کو کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا مگر یہ کہ جس پہ خداوند عالم اپنی رحم کرے. لیکن غرق ہوتے دیکھتے رہے. خداوند عالم سے کہا بھی، پروردگار کہتا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. صحیح. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہو
اگر اس کی صحبت کسی ایک مقام پر درست نہ ہو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی صحبت بہتر بنانی ہے، اور اس کی صحبت کی وجہ بھی بہت حد تک ممکن ہے کہ ان کی والدہ کی وجہ سے ہو، کہ جنہوں نے ان کا خیال نہیں رکھا یا جنہوں نے ان کی اس طرح سے درست تربیت نہیں کی۔ یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا صحبت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ مثلا ہم نے کہا کہ صحبت کی وجہ سے یہ تو بچہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ فرعون والا، آپ دیکھیں فرعون واقعہ بھی ہے، ان کی جو زوجہ ہیں، خود فرعون اتنا بڑا مشرک ہے، خود اعلان کر رہا ہے میں رب ہوں، پتہ نہیں کیا 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 کچھ اس نے کہا، لیکن اب ان کی زوجہ کو دیکھیں وہ بالکل ان کے برعکس ہے، لیکن وہاں پر بھی تو صحبت کا اثر نہیں، کیوں وہاں پر کیوں اثر نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ صحبت کا اثر بہت سارے مقامات پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، یعنی رسول کی صحبت کا اثر نہیں ہوا بہت سارے مقامات پہ۔ کیا بات ہے، تو اس حوالے سے آپ صحبت دیکھیں، ہم لوگوں نے جب پہلے کہا نا کہ قابل اور فاعل کی بحث ہم لوگوں نے ابھی عرض کی کہ وہ فاعل کی فاعلیت میں مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں مسئلہ ہے۔ درست۔ حضرت آسیہ کا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ اس فرعون کو ظالم سمجھ گئی تھیں، بالکل ایسے جب ظالم سمجھ گئی تھیں اور مظلوم کی حمایت کر رہی تھیں، اس مقام پر خداوند عالم نے ان کی ہدایت کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحبت اس طرح سے کہ جہاں پر انسان کسی سے متاثر ہو جائے، ہم نے پہلے خدمت کی، حضرت آسیہ تو متاثر نہیں ہو سکتی، بہت سارے لوگ رسول سے متاثر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے بہت سارے لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے متاثر نہیں ہو سکے، لیکن جنہوں نے تأثر لیا اور اطاعت کی ہے، تاریخ میں ان کا نام سلیمان محمدی ہے، کیا بات ہے، تاریخ میں ان کا نام ابو ذر غفاری ہے، تاریخ میں ان کا نام مقداد ہے، تاریخ میں ان کا نام مالک اشتر ہے، تاریخ میں ان کی یہ سارے تاریخ میں ان کے نام ہیں، بالکل ایسے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ ایسی صحبت امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جو اطاعت کے اندر تبدیل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے صحبت کہ جہاں پر انسان تأثر لینا شروع کرتا ہے، اثر لینا شروع کرتا ہے، اور اس قدر اثر لیتا ہے کہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کسی کی صحبت اختیار ہی اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اس پر اثر انداز ہو کر اس کی ہدایت کر سکیں۔ بالکل ایسے ایسا نہیں ہے کہ اب امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا نے بھیجا یمن تبلیغ کے لیے تاکہ وہاں پر جا کے کچھ عرصہ رہیں۔ اب جب وہاں جا کے کچھ عرصہ رہے، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سارے کے سارے شگفتہ ہو گئے امام علیہ السلام کے، ان کی صحبت میں آگے ان کی اتباع کرنے لگے۔ حضرت سلیمان محمدی کو والی بنایا گیا مدائن کا، جب مدائن میں تشریف لے گئے تو کس طرح سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے اپنی سواری کے اوپر کہا کہ مجھے قصر نہیں، دارالعمارہ نہیں، مجھے مسجد کا راستہ دکھاؤ کہ میں مسجد میں جا کے رکھوں۔ کیا بات۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے کس طرح سے مدائن کو باقی رکھا اور مدائن کو موالیاں نے حیدر کرار بنا گئے وہ۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں جب ان کی جنگ ہوئی امیر شام کے ساتھ، تو وہ محفوظ ترین مقام کے جہاں امام علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میں یہاں جا کے محفوظ ہو سکتا ہوں، مدائن تھا۔ بالکل ایسے کہ جہاں پر مختار ثقفی کے چچا وہاں پر والی تھے، امام علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو جا کے محفوظ سمجھے۔ اس کا مطلب پیچھے مقدمہ موجود ہے، حضرت سلیمان محمدی کا مقدمہ موجود ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے اور اس موقع پہ میں اپنے ناظرین کو بھی بہرحال مخاطب کر کے اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ ہر زمانے کی صحبت کا انداز تبدیل ہے۔ صحیح۔ ہر زمانے کی صحبت کا انداز کیسے تبدیل ہے کہ پہلے ماں باپ اس چیز پر پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ باہر گیا اور باہر جانے کے بعد غلط صحبت میں پڑ گیا تو اس کی زبان ویسی ہوتی چلی جائے گی، درست ویسی ہو جائے گی زبان۔ ایک بندہ جب کسی بازار میں جاتا ہے، کسی مارکیٹ میں جاتا ہے، اس کی زبان ویسی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اگر بہت سارے لوگ مغالطات بکتے ہیں، بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ سے اسی طرح سے گالی دینے آ جائے گا، ویسے ویسے اس کی روش بنتی چلی جائے گی۔ اگر ایک انسان حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہاں پر تمام کے تمام لوگ وہاں پر حسن اخلاق بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے خواتین یعنی بچیاں اگر اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، ماحول اور جو ایسی ہے کہ جہاں پر سب بے پردہ ہیں، سب بھی حجاب ہیں، حجاب نہیں ہے ان کا، یہ ان سے اثر لیتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے حجاب کو کم کرتے کرتے بالکل ہی بے حجاب ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں پر سب کے سب حجاب ہو، سب کے سب کا حجاب ہو تو یقیناً یہ بھی اثر لے گی اور وہاں پر حجاب کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن ابھی زمانہ تبدیل ہے، پہلے بچے باہر جاتے تھے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے، اب بچوں کے پاس ڈیوائسز ہیں، بالکل اب بچوں کے پاس موبائلز ہیں، ابھی بچوں کے پاس ٹیبلٹس ہیں، ابھی بچوں کے پاس ابھی کرونا کی وجہ سے تو یہ اور زیادہ شدید تر ہو گیا، بالکل کہ جو کسی کے پاس جب نہیں دینا تھا، سب بچوں کو کہتے تھے کہ تم جب بڑے ہوگے، تم 12 سال کے ہوگے، 13 سال کے ہوگے، تب تمہیں ٹیبلٹ لے کر دیں گے، تب تمہیں موبائل لے کے دیں گے، اور ابھی مجبوری بن گیا سب کی کہ موبائل اور ٹیبلٹ لے کے دینا۔ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ان کی اور یہ سارا سلسلہ ہے، ان کو لیپ ٹاپس کمپیوٹرز وغیرہ لے کے دیے ہوئے، ان کو ٹیبلٹس لے کے دی ہوئی۔ ابھی بچہ اگر کمرے میں اکیلا ٹیبلٹ کے ساتھ موجود ہے تو خوف ہے، بالکل ایسے ہی۔ ابھی بچہ اگر موبائل کے ساتھ اکیلا کمرے میں موجود ہے تو انسان خوف زدہ ہے، گھر سے باہر نہیں ہے۔ صحبت ضروری نہیں کہ دو انسانوں کے درمیان ہو،
صحبت وہ کہ جس سے آپ متاثر ہو رہے ہوں. یہ اہم جملہ ہے کہ جو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ بہرحال ہمارے لیے بھی مفید ہو اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. صحبت کے جس سے آپ اثر لے رہے ہوں, تأثر لے رہے ہوں, متاثر ہو رہے ہوں. باہر پہلے انسان جاتا تھا کسی دوسرے سے متاثر ہوتا بالکل, لیکن ابھی کہاں پر, ابھی وہ براؤزنگ کرتا ہے, ابھی گوگل ہے, ابھی یوٹیوب ہے, ابھی یہ تمام کے تمام سوشل میڈیا چینلز ہیں. ان کو جب وہ کھولتا ہے, اب جہاں پر اس کی صحبت بنتی چلی جاتی ہے, جس سے وہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے, بے شک اکیلے بیٹھا ہے, بالکل ایسے وہ اس کے لیے عالم کھلتا چلا جاتا ہے. اس صحبت سے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, بالکل اس صحبت سے کس طرح سے انسان اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھے, اس صحبت کے ساتھ, اس صحبت سے محفوظ رکھنے کا طریقہ انسان کا اپنا نمونہ بن جانا ہے, اپنا عملی ایک ایسی سیرت کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی اولاد اس سیرت سے محبت کرتی ہوئی ویسی پیروی کرنا شروع کر دے. آپ غور کریے کہ اگر آپ کوئی کام آپ چھپا کے کریں گے تو وہ جو چھپا کے کوئی کام کرنا ہے, آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے وہی کام چھپا کے کرنا شروع کر دے گا. یہ جو اس نے چھپا کے کرنا شروع کیا ہے, آپ سے سیکھا ہے اس نے, بالکل وہ آپ سے ہی سچائی سیکھ رہا ہے, وہ آپ سے ہی جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے, وہ آپ سے ہی ساری باتیں سیکھ رہا ہے. اچھا, اگر خاندان میں بھی اسی طرح سے آپ بہت ساری چیزوں کو چھپانا شروع کر دیں گے, آپ کے آس پاس کے افراد چیزوں کو چھپانا شروع کر دیں گے, یعنی وہ افراد کے جو آپ سے متاثر ہیں, وہ افراد کے جو آپ سے اثر لے رہے ہیں, سارے افراد نہیں, وہ افراد کے جو آپ سے اثر لے رہے ہیں, جو آپ سے اثر لے رہے ہیں وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے جیسے آپ ہیں. بس کس طرح سے میں اپنے بچے کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکوں, ہاں اس کو ذکر سید الشہداء بتاؤں, اس کو عزاداری سید الشہداء میں لے جاؤں, اس کو مسجد کے اندر لے جاؤں, اس کو اعتقادات کے بارے میں آگاہ کروں, اس کو احکام کے بارے میں آگاہ کروں, اس کو حق اور باطل کے بارے میں آگاہ کروں, اس کو زمانے کے امام کے ظہور کے بارے میں آگاہ کروں, اس کو بتاؤں کہ انسان کی مقصد حیات وہ کمال ہے, سعادت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب میں اپنی زندگی کے اندر اس تعادل کو پاؤں گا. بالکل. اگر اس کی قرآنی مثال لیں اصحاب کہف کی, اصحاب کہف میں 7 افراد ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آخری حجت ظہور کرے گی تو ظہور کرنے کے بعد خداوند عالم بعض انسانوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے. کیا بات ہے. ان دوبارہ سے اٹھانے میں امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ہے حضرت سلیمان کے بارے میں, حضرت مقداد و حضرت ابو ذر کے بارے میں. یہ دعائیں امیر المومنین علیہ السلام سے منسوس ہیں اور موجود ہیں. اسی طرح سے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو خداوند عالم دوبارہ سے اس کائنات میں پلٹائے گا تاکہ وہ زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں. یہ جو اصحاب ہیں یہ بھی تو صحبت سے ہے. بالکل. اصحاب یعنی ایک دوسرے سے تأثر لینا, ایک دوسرے سے اس کا اثر لینا. اگر ایک شخص اس نے وہاں پر توحید پرستی کی, موحد ہو گیا, ان تمام امور کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے ساتھ اپنے جیسے بہت سارے افراد کو تیار کر لیا. بالکل ایسے ہی بہت سارے اصحاب کو تیار کر لیا. یہ اصحاب کہف ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو چھپا کے کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ لے کے جا رہے ہیں اس مقام تک کہ جہاں پر کوئی اور بھی اگر آنا چاہے تو آ جائے. واہ واہ واہ. اور آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے اپنی صحبت کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا کہ ایک شخص کے جو چرواہا ہے وہ چرواہا کہتا ہے کہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں. کیا بات. تم لوگ سارے توحید پرست ہو, کیا ہے میں تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں. اور یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو شہزادے ہیں, وہ سارے جو افسوس کے اندر دقیانوس کے سارے وزیر ہیں اور بڑے محلات کے اندر رہنے والے ہیں. بالکل ایسے. انہوں نے اس دائرہ کار کو ختم نہیں کیا, اس دائرہ کار کو مکمل نہیں کیا, اس دائرہ کار کو بند نہیں کیا ہے. یہ سارے کے سارے اصحاب کہف اس قدر خداوند عالم نے ان کو بلندی عطا کی ہے کہ زمانے کے امام کی حجت خدا کی نصرت کے لیے دوبارہ سے اس کائنات کے اندر پلٹا دے. کیا بات ہے. میں اگر کسی بری صحبت جانتا ہوں کہ یہ بری صحبت ہے, میری ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر کہ کس طرح سے میں ان کی تربیت کروں, کس طرح سے میں ان کی صحبت کو درست کرنا شروع کر دوں, میں کس طرح سے ان کی زبان کے اوپر جو الفاظ جاری ہیں ان کو درست طریقے سے خداوند عالم کے قریب کرنے والے الفاظ ان کی زبان پر جاری کر دوں. بالکل. جب تک ایسا نہیں کروں گا میں اپنی اس کائنات کے اندر ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتا. جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ جو صحبت کے اثرات ہیں, وہ جو تأثر لینا ہے وہ صرف میں لیتا رہوں گا, کبھی دے نہیں سکوں گا,
کبھی مؤثر ہو نہیں سکوں اب گا۔ یہاں پر سوال یہ ہے، بالکل آپ نے تو بہترین انداز سے بات بتا دی کہ کس طرح سے ہم اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس صحبت کو، درست صحبت کا اختیار ہم کیسے اختیار کریں گے؟ اب مثال طور پر ہم نے کہا اب جو والد ہے وہ چھپا رہا ہے تو بچہ بھی وہی سیکھے گا، لیکن اب وہ کیسے اس چیز کو اختیار کرے، درست صحبت کو؟ لیکن بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ ہم لوگ درست صحبت کا انتخاب کیسے کریں، یعنی کیسے ہم لوگ درست صحبت کو انتخاب کریں تاکہ ہم لوگ مقصد حیات تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہدف ہمارے پاس وہ جو کمال تک پہنچنا ہے، وہ سعادت تک پہنچنا ہے۔ اس کا انتخاب جس طرح سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح کے ہمارے اعتقادات ہوں گے ویسے ہمارے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی دو ایسے یا ایک ایسی محفل میں جائیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، کچھ گروہ بنے ہوتے ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گروہ، کبھی پوچھا نا کہ وہ گروہ بنتے کیسے ہیں؟ وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے گروہ بنتے ہیں۔ ممکن ہے کبھی ہر اس گروہ میں سے ایک گروہ کی زبان ایک ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں کنوینینٹ ہیں، آپس میں آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سب کا شغل ایک ہو، سب کا جو کام ہے وہ ایک ہو، یعنی سارے کے سارے جو کپڑے کے تاجر ہیں وہ اکٹھے بیٹھے کپڑے کی مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، جتنے دھاگے کے ہیں وہ دھاگے کی بات کر رہے ہوں گے، جتنے کاغذ کا کاروبار کرتے ہیں وہ کاغذ کی بات کر رہے ہوں گے، جتنی جابس کر رہے ہیں وہ سب کے سب الگ بیٹھے ہوں گے، جو خواتین فیشن کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، وہ اکٹھی بیٹھی ہوں گی، جو حجاب کر رہی ہیں وہ اکٹھی بیٹھی ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اعتقادات ہیں، جو ان کے فیتھ ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں گا، یعنی توجہ طلب بات ہے کہ اگر میں اس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ کپڑے کا جو بیپاری ہے، کپڑے کا جو کاروبار کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی اپنے جیسے کے ساتھ بیٹھوں گا تو وہ مجھے بہت ساری معلومات دے گا، نئے فیشنز کے بارے میں بتائے گا، نئے ڈیزائنز کے بارے میں بتائے گا، بہت ساری اس طرح کے امور کے بارے میں بتائے گا۔ اسی طرح سے طلاب کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ حوزہ علمیہ میں بہرحال اگر ناظرین میں سے کسی کو توفیق ہوئے تو یہاں پر آ کے کبھی دیکھیں کس طرح سے حوزے کے اندر مختلف بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ چونکہ وہ ایک کتاب کا مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے وہ ایک کتاب کو پڑھے ہوتے ہیں، وہ کتاب محوری ان کو ایک گروہ بنا دیتی ہے، جمع کر دی، وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے اس کتاب، اس متن، اس عنوان، اس موضوع کے بارے میں ہمیں فائدہ ہوگا، بالکل ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ انسان درست صحبت کا انتخاب کیسے اپنے اعتقادات کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر میں توحید پرست ہوں، اگر میں خداوند عالم کی درست عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، معاشرے میں مجھے ایسے افراد ملنا شروع ہو جائیں گے کہ جو خداوند عالم کی اس درست عبادت کے لیے کوشاں ہیں، کیا بات، وہی میری صحبت بنتی چلی جائے گی۔ بالکل ایسے۔ اگر میں مادہ پرست ہوں، اگر میں مادیات کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ شدید ہے، میرے آس پاس بہت سارے ایسے افراد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جو مادہ پرست ہیں۔ اگر ایک انسان کسی کے حق تلفی کرتا ہے اور حقوق ادا نہیں کرتا، وہ جو حقوق ادا نہ کرنے والے افراد کا ایک گروہ بنے گا اور وہ خاص الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے کبھی بھی آپ کسی جو بری زبان استعمال کرتے ہیں ان کی صحبت میں آپ بہت زیادہ شریف النفس اور بہترین زبان والے کو نہیں دیکھیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ میں درست صحبت کا انتخاب کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے اعتقادات کو درست کر کے، سبحان اللہ، اپنے فیتھ کو درست کر کے، اپنی جو نیسیسٹیز ہیں، اپنی جو نیڈز ہیں، جو زندگی میں چاہتا ہوں اپنے اہداف حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے۔ صحیح۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت ایک مثال ہمارے استاد نے دی تھی، بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ کس طرح کا ہے؟ اعتقاد جو رکھتا ہے، بعض اوقات اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی میں محمد علی، مجھے مثال کے طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں زندگی سے کیا چاہتا ہوں، درست ہے، مجھے یہی نہیں پتہ کہ میرے اہداف۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جو مشوش ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اچھا وہ کریں کیا؟ ہمارے استاد نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا خالی کاغذ لیں، خالی کاغذ لے کر اپنی زندگی کی دیرینہ خواہشات کو لکھ دیں، 5 دیرینہ خواہشات کو لکھ دیں۔ یہ 5 دیرینہ خواہشات آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ واہ۔ پہلی خواہش مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ قاسم سلیمانی کی بات کریں، شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات، ان کی پہلی درینہ خواہش یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے اس کائنات سے پاکیزہ قبول کر، سبحان اللہ، سبحان، طہارت کے ساتھ قبول کر، سبحان اللہ۔ یہ پہلی درینہ خواہش ہے، خداوند عالم مجھے اس دنیا میں شہادت کے ساتھ سرخرو فرما، واہ واہ، خداوند عالم مجھے اپنے بہترین بندوں میں شمار فرما، کیا بات۔ یہ ان کی جو درینہ خواہشات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے آس پاس فخری زادے جیسے لوگ ہی ہوں گے، کیا بات ہے، بالکل ایسے۔
اب اگر آپ مثال کے طور پہ ٹرمپ کا دیکھیں کہ ٹرمپ کی زرینہ خواہشات کیا ہیں، وہ کہے گا کہ مجھے پریزیڈنسی ملنی چاہیے ہے، میرے مال کے اندر اضافہ ہونا چاہیے ہے، میری حکومت میں اضافہ ہونا چاہیے ہے. اب اس کے ارد گرد آپ کو نیتن یاہو جیسے لوگ ہی ملیں گے، بالکل ایسے. اس کے ارد گرد آپ کو کوئی اچھے قسم کے لوگ نہیں مل سکتے ہیں. درست. انسان خالی کاغذ پہ 5 اپنی زندگی کی درینہ خواہشات کو لکھے، خواہشات کو لکھے، جب وہ لکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا وہ کیسا انسان ہے. کیا بات ہے. پھر جب اپنے آس پاس افراد کو دیکھے گا تو پھر دیکھ پائے گا کہ ہاں یہ میری صحبت کیسی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. وقت دامن گنجائش نہیں، انشاءاللہ سلسلوں کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اس پر مفصل طور پر گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین کرام، بہترین انداز سے مولانا صاحب نے بیان کیا. دیکھیں کس طرح سے سب سے آخری جو گفتگو کی کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اچھے صحبت میں داخل کر سکتا ہے. کاغذ لے لیں، اس پر اپنے خواہشات کو لکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کس طرف، آیا آپ کی صحبت جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اس سے آپ کو معلوم ہوگا. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.